گہرا تصور ان الحسنات یذہبن السیئات، کس کس چیز کو نیکی کہا گیا اسلام میں، اس کو تصور پیش کر رہا ہوں کا، ہر وہ چیز نیکی ہے۔ حبیب خدا نے فرمایا کہ الصدقہ تو ترد البلا، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں صدقہ نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ مسکراہٹ ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ کہا تم نے صرف پیسے کو صدقہ سمجھا؟ نیک کام کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور کہا کچھ نہیں کر سکتے، مسکرا کے تو دیکھ سکتے ہو۔ کہ کوئی پریشان ہو اسے مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ پروردگارہ یہ پریشان تھا، میں نے اسے مسکرا کے دیکھا، نہیں پہنچا سکا، نہیں بات پہنچا سکا۔ میں ابھی برطانیہ کے شہر ایڈنبرا، وہاں پہ بڑے بڑے سیاستدانوں کو بلایا گیا، بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ آئے، ڈاکٹروں نے ایک میرے لیے سیشن رکھا۔ کبھی آپ بولیے گا اسلام کا ٹینشن، یہ سٹریس جو ہوتی ہے، سٹریس کے حوالے سے اسلام کا تصور کیا ہے؟ تو وہ سارے، جب میں گیا تو مولوی آئے، یہ ہمیں بتایا کہ ڈاکٹروں کا پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، زیادہ تر گورے تھے، انگریز تھے، تو وہ سب تصور لے کے اپنا بیٹھے ہوئے تھے، بھی کیا تصور پیش کرے گا۔ تو میں نے اس میں تقریر میں کہا، میں نے کہا کہ دیکھیں سٹریس دور کیسے ہوتی ہے، حبیب خدا فرماتے ہیں ہمیشہ مسکراتے رہو، مسکرا کے بات کرو۔ تو ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، اس نے کہا مجھے آج پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ محمد کتنے فضائل کا مالک ہے۔ میں نے پوچھا کیسے آپ کو اندازہ ہوا؟ کہا آج نفسیات نے دریافت کیا، سارے مجمع کی توجہ، خون جگر دے رہا ہوں، نہ سینے میں طاقت ہے نہ گلے میں۔ وہ کہتے ہیں مجھے آج سائنس نے 20ویں صدی 21ویں صدی میں دریافت کیا کہ جب آپ مسکرا کے بات کرتے ہیں اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ حتیٰ اگر آپ ٹیلی فون پہ ہو، اگلا آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں یا نہیں، لیکن اگر آپ مسکرا کے بات کریں تو اثر اور ہوتا، بھویں چڑھا کے بات کریں تو اثر اور ہوتا۔ کہ مجھے تعجب ہے مسلمانوں کے نبی کا یہ مقام تھا کہ 1400 سال پہلے بغیر لیبورٹری کے، بغیر علم نفسیات کے ماہر کے، اس نے وہ باتیں کہی ہیں جو آج ہم سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا ہم کس دین کے ماننے والے ہیں؟ ہمارے حبیب خدا رسول خدا کیسے ہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، مسکرا کے دیکھنا حبیب خدا فرماتے ہیں بہت بڑا صدقہ۔ کسی سے اچھی طرح پیش تو آ سکتے ہو۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر حضرت مالک اشتر، نام سن رکھا حضرت مالک اشتر کا، اصحاب امیر المؤمنین میں سب سے جلیل القدر حضرت مالک، کوفی عنان نبی جس کا یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل تھا، انتقال ہو گیا۔ تو اس نے، کسی نے، شیعہ نے اس کو کہا کہ علی بن ابی طالب نے گورننس کے متعلق یہ خط لکھا، نہج البلاغہ کا سب سے تفصیلی خط ہے، حضرت مالک اشتر کو لکھا، حکومت کیسے چلانا۔ تو کسی نے جا کے کہا کہ بھئی ذرا یہ تصور کرو، یہ 1400 سال پہلے کسی نے لکھا، کس کو دیا؟ کوفی عنان کو، یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل۔ اس نے پورا خط پڑھا، اس نے کہا مجھے تعجب ہے مسلمان ممالک کے اندر آج تک لوگ مسائل حل نہیں کر پائے، جبکہ ان کے پاس ایسی ڈاکیومنٹ ہے کہ بڑے سے بڑا سیاستدان، بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا فلسفی ایسی ڈاکیومنٹ آپ کو نہیں دے سکتا جو علی بن ابی طالب 1400 سال پہلے دے گا ہے۔ نظام کیسے چلا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ اس میں صرف جملہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مالک اشتر سے کہتے ہیں اے مالک، گورنر کے طور پہ اگر تمہارے پاس رعایا کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، خزانے خالی ہوں، نہ کھانے کو دینے کے لیے ہو، نہ خزانے میں کچھ ہو، تو دیکھو پیسہ بے شک نہ دینا، اخلاق تو دے سکتے ہو، محبت تو دے سکتے ہو۔ تو کہا مالک اپنی رعایا کو اتنی محبت دینا، رعایا محبت سے بھی راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا گہرا تصور ہے حضرت امیر علیہ السلام کا، محبت سے راضی ہو جاتے۔ لوگوں نے ابن سینا سے بھی منسوب کیا، اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ ابن سینا کا نہیں، حکیم لقمان کا جملہ ہے کہ جب پوچھا، میں کسی اور جگہ پہ پیش کر رہا تھا کہ ایک ایسی دوا بتا دیں جو ہر بیماری کا علاج ہو، ایک ایسی دوا، کوئی ایک سٹینڈرڈ دوا ہو جو ہر بیماری میں کام آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر بیماری کا علاج محبت میں ہے، محبت دیں، ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو اس نے کہا لیکن اگر محبت کام نہ آ رہی ہو، ہم کسی کو محبت دے رہے ہیں لیکن پھر بھی اثر نہیں ہو رہا،
تو انہوں نے کہا ڈوز بڑھا دو. عزیزان گرامی میں اس کو پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تصور ہی نہیں سب کے ذہنوں میں آ رہا کہ حسنات کیا ہے, نیکی کیا ہے. پیسہ خرچ کرنا نیکی نہیں ہے. ہمیں اگر تصور سمجھ میں آ جائے جو قرآن نے کانسیپٹ دیا, اگر سننا چاہیں میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے کیا کیا حسنات ہیں. اب میرے ساتھ ہر جگہ ہو رہا ہے کہ میرے سر پہ پنکھا ہوتا نہیں اور میرا پنکھے کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی حسنات کیا کیا, آئیے ذرا حدیث سے بھی کچھ حسنات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو بھی مجلس میں آیا, عزاداری میں شرکت کی, تو اس نے سرور کائنات کے ساتھ نیکی کی ہے. لقد احسن اللہ, قد اس نے نیکی کی ہے سرور کائنات. یعنی اگر کوئی امام حسین کی دشمنی اختیار کرے تو اس نے سرور کائنات کے ساتھ ظلم کیا ہے. اور اگر کوئی مجلس میں آئے امام حسین سے محبت کا اظہار کرے تو سرور کائنات کے ساتھ نیکی کی ہے. کہا یا رسول اللہ واقعا آپ کے ساتھ؟ کہا نہیں, صرف میرے ساتھ نیکی نہیں کی, اس نے علی کے ساتھ نیکی کی ہے, اس نے فاطمہ زہرا کے ساتھ. کہا چاہتے ہو اگر ثواب پاؤ تو وہ تم پہ احسان کریں گے اگر تم اس مجلس میں آؤ. کبھی آپ نے تصور کیا مجلس میں آیا ہوں, ثواب مجھے مل رہا ہے, لیکن حبیب خدا کا مقام یہ ہے کہ کیونکہ حسین میرا نواسا ہے میں یہی تصور کروں گا تم نے میرے ساتھ نیکی کی ہے. بعض اوقات عمل نیکی ہوتا ہے, بعض اوقات صرف عمل نہیں, انسان کے دل کی کیفیت بھی نیکی ہوتی ہے. اگر سننا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں. توجہ ہے جانے کیا ہے. تو اب انسان اپنی زندگی کے اندر ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. میرے ساتھ توجہ رکھیے گا. اب وہ اہتمام کرتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ آدھا گھنٹہ میرے پاس اور رہ گیا, مجھے اسی میں بات کو مکمل کرنا. یہ تمام کی تمام نیکی, جب آپ کو نیکی کی توفیق ہوئی, بہت بڑے عالم سے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا عمل قبول ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں جب اللہ مجھے ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ پچھلا عمل قبول ہے, تبھی تو اگلی نیکی کی توفیق ملی ہے.